السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملنے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ الم نشرح. اس کے ساتھ جو سورت ہے سورہ والضحیٰ. دونوں صورتوں میں ترتیب وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. یہاں سے یعنی والضحیٰ سے لے کے آخر قرآن تک 22 صورتیں ہیں. ہر صورت میں کچھ نہ کچھ تسلی ہے سوائے چند صورتوں کی. مخصوص توجہ دی ہے. اس صورت کا نام سورہ الم نشرح، صورت مکی ہے. اور مکی صورتوں میں یا تو عقائد کی بات ہوتی ہے یا مصائب کے موسم میں تسلی کی بات ہوتی ہے. اس صورت میں نبی کریم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے اور آپ کو ایسا خطاب کیا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہیں لکا آیا ہے، اس میں بھی آپ کو مخاطب بنایا. کاف زبر کا آپ کو مخاطب بنایا، وزرکا میں آپ کو مخاطب بنایا، زہرکا میں آپ کو مخاطب بنایا، ذکرکا میں آپ کو مخاطب بنایا. ہر جملے میں کاف زبر کا آپ کو خطاب کیا اللہ نے. ایک بار آپ بولنے کے بعد باقی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہر جملے میں آپ اور آپ کی بات یہ خاص عنایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس میں آپ 3 چیزوں پر غور کریں گے. ایک تو ہے شرح صدر، سینہ کھول دینا، شرح صدر سینہ کھولنا. دوسرا ہے وضع وزر، بوجھ کو اتار دینا. اور تیسرا ہے رفع ذکر، آپ کے چرچوں کو بلند کر دینا. ان تینوں کو توجہ کے ساتھ آپ سنیں. سورت مختصر ہے، کل 8 آیتوں پر مشتمل ہے. 8 آیتوں پر مشتمل ہے. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ سورت کا نام کیا ہے، الم نشرح. کیا ہم نے نہیں کھول دیا؟ کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے. اور اس قسم کا سوال جہاں آتا ہے اس کے جواب میں گنجائش نہ کی نہیں ہوتی، ہاں کی ہوتی. الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا؟ ہاں کھول دیا. کیا ایسا استفہام ہے، ایسا سوال ہے جس کے جواب میں نہیں آ سکتا؟ ہاں بے شک آپ نے کھول دیا. کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ ہاں بے شک آپ اتار دیا. تو یہ ایسے موقع پر لایا جاتا ہے جہاں نہیں نہ ہو جواب میں، ہاں ہو جواب میں. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوا جا رہا تھا. سینے کا تنگ ہونا ایک محاورہ ہے اور سینے کا کھول دینا ایک محاورہ ہے. میں دونوں کو سناتا ہوں آپ کو، پھر یہاں آتا ہوں. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ. اذهب الى فرعون انه طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام سن کر اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ میں نے تو مصر سے ایک قتل ہو جانے کی وجہ سے، جبکہ میں نے اسے مارا تھا وہ مر گیا تھا. ارادہ مرنے کا نہیں تھا، ارادہ قتل نہیں تھا، تنبیہاً ایک تھپڑ مارا مر گیا تھا. تو وہاں سے میں راتوں رات مصر چھوڑ کر مدین چلا گیا. حضرت شعیب نے پناہ دیا. اب وہاں سے راستے میں آ رہا ہوں اور حکم ہوتا ہے اسی کے پاس جاؤ جس کے پاس سے وارنٹ جاری ہوا تھا. اب کیا ہوگا؟ دل میں فطری ہے خیال کہ میں جاتے ہی گرفتار ہو جاؤں گا، وہاں سے وارنٹ جاری ہوا تھا. اللہ سے فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دو، تنگی ہو رہی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے رب میرا سینہ کھول دو، گھٹا جا رہا ہے، میرا معاملہ مجھ پہ آسان کر دو، میری زبان سے گرہیں کھول دو، جس کے پاس جا رہا ہوں وہاں بول سکوں. اس کیا بولتے ہیں؟ اور اسی چیز کو اللہ نے اور کھولا، ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون. یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، میری زبان چلنے پر قادر نہیں ہو رہی ہے. میرے ساتھ ہارون کو بھیج دو کیونکہ ہارون کی زبان مجھ سے صاف چلتی ہے. وہ افصح منی لسانا، زبان کے اعتبار سے بڑا فصیح ہے وہ. اللہ نے کہا سو لک یا موسیٰ، تمہاری درخواست منظور، لے کے جاؤ ساتھ میں. یہ محاورہ سنایا میں آپ کو، دل کا گھٹنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش کہتے تھے یہ تو جادو کریں، یہ جادو کریں، اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ کو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی پیدا ہوتی تھی. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کے اس بات سے آپ کے دل میں کتنی گھٹن ہے. اللہ تکن فی صدرک ضیق، جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں سے دل میں آپ کی تنگی نہیں ہونا چاہیے. ایک محاورہ ہے دل کا تنگ ہونا، اس میں سمجھا دیا آپ کو. اب شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر یہ ہے کہ سینہ کھل جانا کسی بات کو قبول کرنے کے لیے. آپ نے سمجھایا توحید دل میں بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، تو بندے کی ایک ہی ہونا چاہیے، دل میں بات بیٹھ گئی. تو اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے لیے اللہ ارادہ خیر فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. ارادہ کیا اللہ نے کہ اس بندے کو اسلام دینا ہے، ہدایت اسلام دینا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یشرح صدرہ، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. اب اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اسلام قبول کر لیتے، لیکن وہ سینہ کھلنے کے بعد
تو حالات میں سینہ تنگ بھی ہوتا ہے، اور اللہ جب سینہ کھول دیتے ہیں تو بات آسان بھی ہو جاتی ہے۔ ان دونوں محاوروں میں سے اب یہاں دیکھو اللہ نے سوال کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، آ کے معنی کیا اور لم کے معنی نہیں، اور نشرح فعل مضارع ہے، ہم کھول دیتے ہیں، لیکن جب اس پر لم داخل ہوتا ہے تو مضارع جس کا ترجمہ پریزنٹ ٹینس میں ہونا چاہیے پاسٹ ٹینس میں ہو جاتا ہے، منفی میں ہو جاتا ہے۔ الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کا سینہ، یعنی آپ کا سینہ بھی آپ کے لیے کھولا۔ کسی بندے کا سینہ اللہ کھولتے ہیں تو اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب خطاب ہو کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا ہے تو عنایت اور توجہ کی انتہا ہے۔ اب سینہ کیسے کھولا آپ کا؟ وہی مانوی کیفیت کہ جو گھٹن تھی کفار قریش کی باتوں کو سن کر اس گھٹن کو اللہ نے دور کر دیا، سینہ کھل گیا۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے سینہ کھولنے کا، باضابطہ سینہ کھولا گیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا گیا اور زمزم سے دھویا گیا اور جنت سے لائے ہوئے کشت میں رکھا گیا، اور انسانی تقاضوں کی جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں جس کو نفس کہا جاتا ہے، اس نفس کے اس حصے کو جس کو ذریعہ بنا کر شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، اس کو نکال کے پھینکا گیا۔ یہ ہوا، یہ بھی یہاں شق صدر سے مراد ہے۔ مفسرین کی یہ بھی ہے کہ شرح صدر سے مراد پہلے شق صدر ہے۔ شق صدر آپ کا معراج کے موقع پر بھی ہوا، اور جب 6 سال کے تھے دائی حلیمہ کے یہاں دودھ پینے گئے تھے تو وہاں بھی ہوا، 2 دفعہ ہوا۔ سورۃ النبی پڑھ لیجیے گا۔ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنا چاہیے، چھوٹے سے بڑے تک، عورت سے مرد تک، ہر شخص کو اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونا چاہیے، یہ محبت کا تقاضا۔ کیا عمر میں کہاں تھے، کیا عمر تھی تو والد چلے گئے، ماں چلی گئی، کیا موسم تھا جو آپ نے سفر ہجرت کیا، کیا مصیبت تھی، کیا مشقت تھی جو وطن چھوڑنے میں مجبور کیا گیا، کچھ تو معلوم ہونا چاہیے اپنے محبوب کے بارے میں۔ سیرت النبی کی چھوٹی چھوٹی کتاب کوئی ایک کم سے کم پڑھ لو، ادنا تقاضا ہے۔ تو شق صدر کی شکل یہ بھی ہے، 2 شکلیں ہیں، ایک تو جو گھٹن تھی وہ ہم نے دور کر دیا، یا باضابطہ سینے کو چاک کر کے ہم نے اس کو دھل دیا۔ اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بے شک آپ نے ہمارا سینہ کھول دیا۔ یہ سینہ کھولنا، ضیق قلب کو دور کرنا 2 کاموں کے لیے، ایک ہے علم اور ایک ہے حلم۔ عین لام میم علم اور ہا لام میم حلم، ان دونوں کے بغیر نہیں چل سکتی دعوت دینے والوں سے مخاطب ہوں میں اس وقت۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کا زمانہ نقل کرنا چاہتے ہیں وہ سنیں کہ پہلے اللہ سینہ کھولیں گے، شرح صدر ہوگا، اور اس شرح صدر کے بعد میں علم اور حلم آئے گا تو دعوت چلے گی۔ علم روشنی ہے جس میں حق نظر آتا، اس کو علم کہتے ہیں، اور حلم کے معنی بردباری، تحمل، ضبط۔ آپ کو دشمن جادوگر کہے گا، آپ کو دشمن شاعر کہے گا، آپ کو مجنون کہے گا، آپ کو دیوانہ کہے گا، آپ کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزام لگائیں گے، لیکن اگر آپ کا حلم ہے تو آپ ان سب کو جھیل جائیں گے، مسکراتے ہوئے نکل جائیں گے۔ جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنا زیادہ حلم ہوگا۔ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ دریاؤں میں شور زیادہ ہوتا ہے، سمندر میں خاموشی ہوتی ہے، کیوں؟ بہت ظرف ہے۔ تو علم اور حلم یہ 2 چیزیں عطا ہوتی ہیں جب شرح صدر ہوتا ہے۔ علم آیا تو روشنی آئی، علم کہتے ہیں روشنی، ایسی روشنی جس میں حق نظر آئے۔ حق کیا ہے؟ حق کا بتایا ہوا راستہ، حق کا بھیجا ہوا فرمان، حق کی بھیجی ہوئی کتاب، حق کی طرف سے لانے والا پیغمبر، یہ سب ایسے ہیں جو آپ کو جنت دکھا رہے ہیں۔ جس علم میں یہ راستہ نظر آئے اس کا نام ہے علم۔ روشنی بجھا دو تو آپ ٹولتے رہیں گے ہاتھوں سے کہاں کون سا سامان ہے۔ یہ روشنی بتاتی ہے کہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ چلنے کی جگہ ہے، وہ دروازہ ہے، وہ وضو خانہ ہے، یہ علم ہے، یہ روشنی۔ اور حلم تحمل، نبیوں سے زیادہ ستایا کسی کو نہیں گیا جتنا زیادہ سید الانبیاء کو ستایا گیا۔ اگر ہم امتی ان کا 100واں حصہ، بلکہ میں کہتا ہوں 1000واں حصہ بھی برداشت کر لیں تو آج سارے انسان اسلام میں آ جائیں گے۔ ہم تو ادنا سی بات پہ لڑ لیتے، اس نے چھینکا، کس نے چھینکا تو کیوں چھینکا، ادھر منہ کر کے لڑنا شروع کر دیتے۔ نبی سکھاتے تھے جب چھینکو تو اپنا ہاتھ رکھ لیا کرو۔ کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اس سے نبی لڑتے نہیں، نبی اس کو سکھاتے، معلم تھے، فرماتے تھے وہی تو معلم، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور معلم کا کام ہے غلطی پر تنبیہ کرنا، خالی لڑنا نہیں۔ مریض سے نفرت نہیں ہونا، مرض سے نفرت ہو، تو یہ حلم بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حلم سے، بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے، بڑے ضبط سے تکلیفوں کو برداشت کیا۔ تکلیفیں اور مسائل بیان کروں گا تو بات مجھے مل جائے گی۔ خیر وصیت النبی کی کہ آپ نے فاتح کیے ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے، آپ نے قتال کیا ہے، آپ نے اتنے فاتح کیے ہیں کہ کمر کمزور ہو گئی، پتھر باندھنا پڑا، غزوہ خندق میں بھوک سے ڈھال ہو گئے، چہرے پر فاقے کے اثرات محسوس کیے گئے۔ یہ سب آپ کا حلم ہے، لگے ہیں۔ جب سینہ کھل جاتا ہے کہ اسلام حق ہے، ہمیں اس کے لیے سب کچھ جھیلنا ہے، تو پھر آپ اس راستے کی ہر مشقت جھیل جاتے ہیں، ٹکراتے نہیں، پھر غصہ نہیں آتا، پھر ہر غلطی پر تنبیہ ضرور کریں گے لیکن جھیل جائیں گے اس کو۔ تو 2 چیزیں یاد رکھو، ایک علم اور ایک حلم۔ یہ کب آئے گا؟ جب اللہ آپ کا سینہ کھول دیں گے۔ اور سینہ کھولنے کی یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی ہے، ان سے زیادہ محتاج ہم ضرور ہیں کیونکہ وہ نبی تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اور جب اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے قل ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دیجیے۔ دونوں نبی کی دعا آپ کے سامنے ہے، تو ہم جب مانگیں گے تو کچھ ملے گا نا، ہم تو گھر سے نکلیں گے نہیں، مسجد ریان میں آئیں گے ہی نہیں، تو آپ کو ملے گا کیسے؟ بچہ کھیلتا ہے تو اماں کہتی ہے اور کام کر لو، جب روتا ہے تو بھاگ کے آتی ہے دودھ پلانے کے لیے۔ طلب پہ ہوتی ہے رسد، طلب ہوگی تو عطا ہوگی۔ کوہ طور پہ گئے موسیٰ تو طلب تھی، اور بیت اللہ کو چھوڑ کر غار حرا میں رسول اللہ گئے تو طلب تھی، اترا قرآن سینے پر۔ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، گھر سے باہر نہیں، طلب اظہار نہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ نبیوں کو نہیں مل سکتا بغیر طلب کے، تو ہمیں تو کیسے مل جائے گا؟ تو سینہ کھولنا طلب پہ ہے، اللہ سے دعا کرنا، رب اشرح لی پڑھتے رہنا، تو سینہ کھلتا۔ سینہ کھلے گا تو علم آئے گا، اور اس سے حلم آئے گا۔ علم بھی حلم لاتا ہے، ہاں کبھی کبھی علم کبر لاتا ہے، کبر ہمیشہ نہیں لاتا۔ علم ہمیشہ علم حلم نہیں لاتا، کبھی کبھی علم کبر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، ہم نے تو بڑے چیزیں لگا دی ہیں، تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ علم سے اگر کبر آیا تو اس علم سے اللہ کے نبی نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا، علم نافع طلب
طلب کیا اور فرمایا اللہم انا نعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع، اے اللہ میں 4 باتوں سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا علم جو نفع نہ دے بلکہ کبر پیدا کر دے، میں اسے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہر علم سے علم نہیں آتا، کبھی کبھی علم سے کبر آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہنا، ادھر طلب ہو ادھر پناہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ نے کھول دیا، الم نشرح لک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا لکا آپ کے لیے، صدرن کے معنی سینہ، صدرن کے معنی سینہ، اور سینہ بول کر مراد ہے جو سینے میں شے ہوتی ہے وہ ہے دل۔ سینہ کھلنا گھٹن کے موقع پر تو سینے کی ہڈیاں اور گوشت ہمارے مراد نہیں ہوتے، بلکہ دل میں جو بے چینی اور کرب ہوتی ہے اس فکر کو دور کر دینا، یہ ہوتا ہے سینے کا کھولنا، بشاشت قلبی حاصل ہو جاتی ہے، سینہ کھلنا سے مراد یہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسے دل کو، جو دل اللہ کی طرف متوجہ اور مائل ہو، جس کو قلب سلیم کہا اور قلب منیب کہا، ایسا قلب لے کر جو اللہ کے پاس آئے گا وہ بندہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو ایسا قلب لے کر آئے جو صحیح سالم ہو۔ تو سینہ کھلنے سے مراد وہ دل کا کھلنا ہے جس کے اندر اسلام بشاشت کے ساتھ داخل ہو جائے۔ جب اسلام دل میں رچ بس جاتا ہے، جب اسلام دل میں سرایت کر جاتا ہے تو اب وہ نکلتا نہیں ہے جب تک کہ جان رہتی ہے، باقی رہتا ہے۔ ایمان اور اسلام جب قلب میں داخل ہو جاتا ہے، پورے اپنے رگو ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے، تو اب وہ نکلتا نہیں ہے مگر جان کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو ایک خوبی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، ساری امت کے لیے ہے کہ آپ سب اللہ سے شرح صدر کی دعا کریں کہ ہمارا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل جائے، تو ہمیں روزے میں مزہ آئے گا، نماز میں مزہ آئے گا، حج میں مزہ آئے گا، زکات میں مزہ آئے گا۔ آج کیا بولتے ہیں زکات اس میں دینا پڑے گا، یہ لفظ پڑے گا جو بولتے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان پہ پڑ رہی ہے، بڑی زر پڑ رہی، لیکن جب ایسا نہیں بولیں گے، جب کہیں گے کہ اللہ ہمیں زکات دینے کا موقع عطا کر رہا ہے، مال بھی اسی کا، بندہ بھی اسی کا اور اجر بھی اسی کا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دینے کا موقع دے رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب آ کر دیتے تھے تو اللہ نے کہا آپ ان کے حق میں صلاۃ اور رحمت کی دعا کر دو، دینے والے کا دل خوش ہو جائے گا، ان صلاۃ کا سکن لہم، جب آپ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں تو ایک مٹھی جو دینے والا بھی خوش ہو کر جاتا ہے کہ جو کے بدلے نبی کی دعا ملی، اور وہ خوشی کے ساتھ آتا ہے۔ تو شرح صدر یہ ہے، شرح صدر جب ہو جائے گا تو اسلام کا ہر عمل آپ خوشی سے کریں گے۔ جیسے آپ کی شادی کے موقع پر آپ کے ارادے ہوتے ہیں بڑے بڑے کام، کچھ غلط کچھ صحیح، لیکن چونکہ آپ اپنی منشا سے کرتے ہیں تو دوڑے دوڑے پھرتے اور خوشی کے مارے مچلتے ہوئے نظر آتے۔ آپ کے دل میں جو اسلام بس جائے گا اور شرح صدر ہو جائے گا تو اسلام کا ہر عمل لذت کے ساتھ ادا ہوگا۔ یہ ہے دعا، پہلا حکم سینہ کھول دیا، یہ شرح صدر۔ اب دوسرا لفظ ہے ووضعنا عنک وزرک، اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ وضع وزر، بوجھ کا اٹھا کر ہٹا دینا، ووضعنا اور ہم نے اٹھا دیا، عنک آپ سے، وزر کا آپ کا بوجھ، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور کاف زبر کا آپ کا، وزر کا آپ کا بوجھ۔ وضع یضع کے کئی معنی آتے ہیں، وضع کے معنی آتے ہیں رکھنا، رکھنا سے مراد آپ کے پیٹھ پہ رکھنا یا آپ کے پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے اتار کے زمین پر رکھنا، کیا مراد ہے؟ لفظ ان بتاتا ہے، لفظ ان، ووضعنا عنک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو، یعنی جو بوجھ آپ کے کمر پر تھا، جو بوجھ آپ کے کندھے پر تھا وہ ہم نے اتار کر زمین پر رکھ دیا، آپ کو بوجھ سے سبکدوش کر دیا، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں۔ تو وضع، وضع تو شے کے معنی چیز کو رکھنا، اور وضع کے بعد ان آ جائے تو رکھی ہوئی چیز کو اتارنا، یاد رہے گا نا، وضع کے بعد ان آ جائے تو رکھی ہوئی چیز کو اتارنا، آپ کے اوپر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہم نے اتار کے نیچے رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں وضع وزر، بوجھ اتارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا بوجھ تھا؟ ہم اور آپ سوچتے رہیں گے، مفسر بہت دور تک سوچتا ہے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہی جانتا ہے کہ میرے اوپر کون سا بوجھ تھا۔ آگے خود اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بوجھ عام بوجھ نہیں تھا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھا تھا، انقضا مانے توڑ دینا، ظہرک ظہرن کے مانے پیٹھ، اور ظہرکا آپ کی پیٹھ، انقضا توڑے دے رہا تھا، اتنا بوجھ کہ کمر آپ کی ٹوٹ رہی تھی، کوئی معمولی بوجھ نہیں، قرآن نے خود کہا۔ پہلے سمجھو نقض کیا ہے، نون قاف ضاد، نقض کے معنی توڑنا اور ٹوٹنا، ہمارے اردو میں استعمال ہے، دفعہ 44 لگی ہوئی ہے، 144 کیوں لگا ہے؟ کیونکہ نقض امن کا خطرہ ہے، نقض امن کا مطلب امن ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، نقض کے معنی ٹوٹنا، اسی سے باب ہے انقضا، باب افعال میں انقضا، جو آپ کا بوجھ کمر توڑ دے رہا تھا اس بوجھ کو ہم نے آپ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ کتنا بوجھ ہوگا جس کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی کمر توڑ رہا تھا؟ کبھی دیکھتے ہوں گے آپ، آدمی کی طاقت سے زیادہ کندھے پر بوجھ رکھو تو اسے کمر لٹک جاتی ہے، ایسے بوجھ کو انقضا ظہر کہا جاتا ہے، یعنی پوری طاقت سے آپ سنبھالتے ہیں لیکن کمر پہ اس کا بار محسوس ہو رہا ہے، یہ بوجھ ہم آپ سے ہٹا دیے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اس کے جواب میں بھی آپ فرمائیں گے ہاں بے شک ہمارا بوجھ آپ نے ہٹا دیا، بوجھ دور ہو گیا۔ کون سا بوجھ تھا؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ ہود پارہ 12 میں، اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، سیدھے قائم ہو جاؤ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسی طرح قائم ہو جاؤ۔ فرمایا جب یہ جملہ آیا تو میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، صحابہ نے پوچھا آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ کل 19 بال سفید ہوئے تھے، تو سفیدی کیسے آئی؟ تو فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود کی کون سی آیت ہے؟ تو یہی آیت ہے فاستقم کما امرت، جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسی کے مطابق صبح و شام گزارے آپ، یعنی خداوند قدوس کے احکام سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے، بالکل ہو بہو اسی کے مطابق چلنا۔ اگر ہم کو ایسا حکم آ جائے 24 گھنٹہ، آپ کی عمر 60 سال کی ہے، پورے 60 سال میں کوئی لمحہ اللہ کے حکم سے بغاوت نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کریں گے؟ ہم چل سکیں گے؟ آج کے لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، غیبت کے بغیر نہیں چلتا، وعدہ خلافی کے بغیر نہیں چلتا، ایسا ہوگا؟ یہ دماغ میں آ گیا ہے کہ چلتا ہی نہیں، یعنی گویا اسلام ناقابل عمل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام قیامت تک کے واسطے ہے، کبھی بھی ناقابل عمل نہیں ہو سکتا، ناقابل عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے لیے مشاہدہ ہے،
اس لیے جھوٹ کے بغیر چل سکتا، وعدہ خلافی کے بغیر چل سکتا، دھوکے کے بغیر چل سکتا، یہ غلط تصور ہے کہ نہیں چل سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا حکم آیا کہ جیسا حکم دیا گیا ہے سیدھے ویسے رہو، تو یہ بوجھ آپ کی کمر توڑ رہا تھا کہ میں اللہ کی منشا کے مطابق کیسے چل سکتا ہوں. کب کیا منشا ہے نہیں معلوم. کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی صریح حکم نہیں آتا، آپ اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کر لیتے، بعد میں معلوم ہوتا کہ اللہ کی مرضی اس کے علاوہ میں تھی. جیسے بدر کے قیدی، بدر کے قیدیوں کو جو کافر پکڑ کے لائے گئے تھے، 2 رائے تھی، ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر، اور ایک رائے تھی قتل کر دو. تفصیل آئے گی سورہ انفال میں انشاءاللہ. تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. یہ مرضی اللہ کی نہیں ہوئی. جب بعد میں آیت آئی تو معلوم ہوا کہ نبی کے واسطے مناسب نہیں ہے جب تک کہ اتنی خونریزی نہ ہو جائے کہ کفر کی جڑیں کٹ جائیں. یہ کیا ہوا؟ خلاف اولا ہوا. تو ایسے اعمال جو آپ نے اپنے اجتہاد سے کیے اور بعد میں اللہ کو اس کے خلاف معلوم ہوا، آپ کی مرضی الگ معلوم ہوئی، تو اس سے آپ کو فکر پیدا ہوتی تھی. اس فکر کو اللہ نے ختم کر دیا اور کہا جہاں جہاں قوت اجتہاد سے آپ نے کام لیا ہے، آپ ہی کو نہیں بلکہ ہر مجتہد کو خطا کے باوجود اجر رکھا ہے. خطا کے باوجود آپ نے کہا جنگل میں گئے نماز پڑھنا ہے، ادھر منہ کریں، سوچا دماغ لگایا، ہر چیز تصور کیا، ادھر سے آئے تھے، ادھر مشرق تھا، ادھر مغرب ہوگا، نماز پڑھ لیا، معلوم ہوا نماز اتر طرف پڑھ لیا، فرماتے نماز ہو گئی. کیوں؟ تم نے اپنی پوری کوشش کر لیا. تو مجتہد کو خطا کے باوجود اجر رکھا ہے. غلطی کیا تو اجتہاد کا اجر، اور صحیح کر دیا تو دوہرا اجر، اجتہاد کا بھی اور صحیح کا بھی. جب امت کے واسطے دوہرا اجر ہے تو نبی کے واسطے کتنا اونچا اجر ہے. یہ ہے وہ بوجھ جو اتار کے پھینک دیا اللہ نے. آپ کی زندگی بھر کے تمام اجتہادی اعمال جو معلوم ہوا بعد میں کہ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اور ہم نے کچھ اور فیصلہ کر لیا. اس طرح سورۃ تحریم میں آپ نے شاد کو حرام کر لیا اور قسم کھا لیا، بعد میں اللہ کی مرضی معلوم ہوئی، قسم کو حلال کرو، قسم توڑو، کفارہ دے دو، شاد امت کھائے گی، شاد امت کھائے گی. اللہ کی منشا معلوم ہوئی تو آپ کو تکلیف ہوئی. یہ ایسے 1-2 واقعات نہیں ہیں، جب پڑھیں گے سیرت النبی تب آپ کو معلوم ہوتے جائیں گے. ایسے تمام جگہوں میں جو آپ کو فکر تھی کہ خدا کی مرضی کے خلاف یہ ہو گیا، اس بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا جو کمر توڑ دے رہا تھا آپ کی. یہ محبت تھی نبی کی اللہ سے اور اللہ کو محبت تھی نبی سے. تو ایسے واقعات ہوتے. ہم تو اللہ کا حکم روز توڑتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی. کیا ہوتی بھائی؟ ہم تو اللہ کا حکم توڑتے، دن نکلنے سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت پڑھنا ہے، مگر ہم دن نکلنے کے بعد اٹھ کے پڑھتے. معلوم ہے مرضی کے خلاف ہے، لیکن ہمارے بدن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب اللہ سے بندے کو محبت ہوگی تو اللہ کا حکم توڑنے میں غم ہوتا ہے. یہاں بوجھ تھا اور ہمیں آج اس کا احساس بھی باقی نہیں ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمیں کوئی غم نہیں. تو یہ بوجھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، کمر پہ. اللہ نے اس بوجھ کو توڑ دیا اور خود سوال کیا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا علم اور علم کے واسطے؟ اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی؟ آپ کا بوجھ کون سا تھا؟ ہر وہ امر جو مباح کہلاتا ہے، جس میں اللہ نے کوئی صریح حکم نہیں دیا، جو اپنی رائے سے آپ نے کوئی کام کیا اور بعد میں اللہ کی مرضی اس کے خلاف معلوم ہوئی. اس فکر میں کہ میری رائے اور میرا فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا، اس فکر میں آپ پریشان تھے. اس کو اللہ نے دور کر دیا. یہ آپ کا بوجھ ہے. تو وضع وزر کہلاتا ہے بوجھ کو اتار دینا، جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا. الفاظ کو سیکھ لیں. تو ایک میں پہلی آیت میں کیا آیا؟ شرح صدر. دوسرے میں کیا آیا؟ وضع وزر. اور اس بوجھ کی صفت کیا ہے؟ کمر توڑ. کمر توڑ بخارا چلا رہا ہے، کمر توڑ تھا یہ دم، یہ آپ کی کمر کو توڑ دے رہا تھا. یہ صرف بوجھ کو نہیں ہٹا دیا، صرف سینہ ہی نہیں کھول دیا، بلکہ ہم نے اس فکر کے بدلے میں آپ کے چرچے کو بہت بلند کر دیا. رفعنا لک ذکرک. رفع یرفع کے معنی آتے ہیں بلند کرنا. رفعنا ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکر معنی چرچا، اور کاف زبر کا معنی آپ گنے کے کتنے دفعہ آئے گا. ہر آیت میں لفظ کاف زبر کا جو آیا ہے اس سے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ عرش اعظم تک، فرش سے عرش تک، 7 آسمان سے اوپر عرش پہ کرسی. جب وہاں معراج کے موقع پر اللہ کے نبی گئے اور 3 تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال اور جواب پورا تحیات میں. تو فرش سے لے کر عرش تک آپ کا چرچا. اور یوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کا چرچا اتنا بلند کیا کہ اس بلندی تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، نہ اب تک پہنچا ہے نہ آئندہ پہنچ سکتا ہے. جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت کا چرچا ہوگا ان تمام جگہوں میں اللہ کے نبی کی رحمت کا چرچا ہوگا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کی حمد ہے سارے جہان کے لیے، سارے جہان کا پالنے والا ہے وہ. اور جہاں جہاں اللہ کی طرف سے ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام جگہوں کے واسطے آپ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے بنایا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر آگے اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اذان نہیں ہو سکتی، اقامت نہیں ہو سکتی. ساری دنیا میں ہمیشہ ہر وقت اذان کہیں نہ کہیں ہوتی ہے اور اذان میں اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا چرچا ساتھ ہوتا ہے. اور دنیا میں ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جب اذان کہیں نہ ہوتی ہو. ہمیشہ 24 گھنٹہ کہیں نہ کہیں آواز ہوتی رہتی ہے. یہ فیض ذکر ہے. اور یہ بھی ترسا ہے جو آپ کا ذکر ایک دفعہ کرے گا خیر سے، برائی سے نہیں، خیر سے، آپ سے محبت، آپ کے طریقے سے محبت، آپ کی کتاب سے محبت، آپ کے رب سے محبت، آپ کے سنتوں سے محبت، جو خیر سے آپ کا چرچا کرے گا وہ چرچا کرنے والا چاہے کیسا بھی ہو 10 بار اللہ کی طرف سے رحمتوں کا حقدار بنے گا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ اجرا. جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا یعنی رحمت کی دعا کرے گا، اللہم صلی علی محمد کہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا حقدار 10 بار بنے گا. تم ایک بار نبی کو رحمت کی دعا دو گے تو تم پر 10 بار دعائیں خود پہنچیں گی. یہ نبی کا چرچا ہے، نبی کا تذکرہ کیا ہے. 7 زمین ہے اور 7 آسمان ہے اور 7 میں مخلوقات ہیں. یہ بہت طویل ایک حدیث ہے. 7 زمین میں
اللہ کے احکامات اترتے ہیں ساتوں زمین میں، اور ساتوں زمین میں چرچا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تحذیر الناس پڑھو، ایک ہی حدیث پر پوری کتاب لکھی گئی ہے وہ، تو ہر زمین میں چرچا ہے، ہر زمین میں چرچا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا میں محسوس نہیں کر دیا بلکہ مطلب رکھا ہے۔ یہ چرچا حوض کوثر تک جائے گا، سن کوثر کوثر، یہ چرچا حوض کوثر تک جائے گا، اس کے بعد یہ چرچا جنت میں بھی ساتھ جائے گا، جنت میں بھی آپ کو مصطفیٰ کے قرب کی چاہت ہوگی۔ اللہ نے نبی کا آوازہ بلند کیا ہے، ساری کائنات جو بھی آپ کا نام لے گا وہ نام لیا جائے گا، جو دعا کرے گا دعاؤں میں شریک ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اس کائنات میں سارے انبیاء کی امامت اور قیادت اور سیادت عطا فرمایا، اور اپنے نام کے ساتھ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنایا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، نہ اقامت درست ہوگی، نہ تحیات درست ہوگا، نہ آپ کی زندگی کا کوئی عمل درست ہوگا۔ ہاں، خلاف مصطفیٰ اگر کوئی عمل ہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اگر بؤون رسیدی تمام بول حبی، اگر بؤون رسیدی تمام بول حبی، اقبال نے کہا ہے اگر تمہارا عمل حضور تک نہیں پہنچا تو یہ عمل ابو لہب کا عمل ہوگا، یعنی کوفیانہ عمل ہوگا۔ تمہارا عمل، اس کی 3 شرطیں ہیں، حکم اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ کا ہو تو اس پر اجر ملے گا۔ اگر حکم اللہ کا ہے لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے تو وہ کینسل ہے، عمل نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ اجر پانے کے لیے طریقے مصطفیٰ ہونا لازم ہے۔ اس شیپ میں کہا اقبال نے اگر بؤون رسیدی تمام بول حبی، اگر تمہارا کوئی عمل رسول اللہ تک نہیں پہنچتا ہے تو ابو لہب تک پہنچے گا۔ اس لیے اپنے عمل کا جائزہ لینا کہ میں جو یہ عمل کرتا ہوں رسول اللہ نے کیا کہ نہیں کیا، یہ کون بتائے گا؟ آپ کی سیرت پڑھ لیجیے۔ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے زندگی بھر میں کبھی بھی اللہ کی مخالفت نہیں کیا۔ خود فرمایا انما اتبع ما یوحی الی، میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھے پیغام آتا ہے رب کریم کا۔ جب اللہ کے نبی اتنے محبوب اور اتنے بلندیوں کے حامل اور اللہ کے حکم کی مخالفت کبھی نہیں کر سکے، مجھے بتاؤ کیا انصاف ہوگا کہ ہم اس مصطفیٰ کے عاشق ہو کر رسول اللہ کی مخالفت کریں اور اللہ کی مخالفت کریں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو مجھ پر وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے میں ہو بہو اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو رفعنا لک ذکرک کا مطلب اللہ نے آپ کا چرچا بلند کر دیا کیونکہ آپ اس قابل بنائے گئے تھے۔ اب ایسا کوئی بنایا نہیں جائے گا، نہ پیچھے نہ آگے، اب تک کوئی آپ کا نمونہ تیار نہیں ہوا، اسی لیے اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، اور اتنا آپ کا عمل پسند کیا کہ جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا محبوب بننا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ میرے محبوب کی نقل کر لے، چرچا بلند ہو جائے گا آپ کا بھی، اس کے بغیر نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اعلان ہے تم محبوب کی اتباع کرو محبوب بن جاؤ۔ اس آیت میں چرچا ہے کہ آپ کا ہم نے تذکرہ بہت بلند کیا ہے، اس بلندی کو کوئی شخص سمیٹ نہیں سکتا ہے۔ بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہر عمل کی اتباع کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا یہ مقام بلند ہوا، اور اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اب ایسا کسی کو نہیں بنائے گا۔ کسی شاعر نے بڑے جھوم کر کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، ہاں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ دکان آئینہ ساز میں نہ ہماری بزم خیال میں، ایسے ہمارے خیال میں تخیل میں سوچ میں دوسرا کوئی چہرہ نہیں آ سکتا۔ اور آئینہ ساز سے مراد جس نے اللہ نے جو تخلیق کی ہے چہروں کی، وہاں بھی اب اس سے بہتر چہرہ نہیں تصور ہے۔ سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے بڑھ کر جمیل بنایا، سب سے بڑھ کر محبوب بنایا، پھر بھی ہم ان کی نقل کرنے سے کتراتے ہیں۔ نقل یہودیوں کی ہم کرتے ہیں، عیسائیوں کی ہم کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کی ہم کرتے ہیں، اور دعویٰ محبت نبی سے رکھتے ہیں برابر۔ تو اگر رفع ذکر چاہیے تو نبی کا نسخہ آزمائیے۔ نبی نے اپنے اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑا، نبی نے وحی کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی، جان بوجھ کر تو کیا کرتے، کبھی اگر اجتہاداً بھی خلاف ورزی ہو گئی اس سے اتنا متفکر ہوتے کہ اس غم کو اللہ نے کمر توڑ غم بتایا ہے۔ اس لیے اگر رفع ذکر آپ کو عطا ہوا تو یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا اتار نہیں دیا؟ آپ کہیں گے ہاں سینہ کھول دیا، بوجھ اتار دیا۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا تذکرہ بلند نہیں کیا؟ بے شک بلند کیا، بے شک بلند کیا۔ جب کوئی فرش پہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، رسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس محفل کا تذکرہ آسمان پہ فرشتے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس محفل والے کتنے خوش نصیب ہیں جو مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہیں۔ مسلمان جب کبھی اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمین پر اسعد جس میں 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ بیٹھ کر کے اللہ کو اور اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں تو اس محفل پر فرشتے فخر کرتے ہیں، اور زمین والوں کی اس محفل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ عرش بری پہ کرتے ہیں، عرش بری پہ کرتے ہیں۔ اس لیے مزدور کو نہیں بولنا، مزدور کہتے تھے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں تو اس محفل میں ہوں اور میرا تذکرہ اس محفل میں، اس لیے ہمیشہ چرچا کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی آیت دیکھیے آپ، فإن مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فإن بس بے شک، مع مانے ساتھ، العسر تنگی اور یسرا آسانی، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکلوں کے ساتھ سہولتیں ہیں۔ کون سی مشکل کے ساتھ کون سی آسانی ہے اسے بھی ختم نہیں کیا، پھر آگے فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ڈبل استعمال ہوا۔ اس میں علمی طور پر فنی طور پر بڑے مزے کے جملے ہیں، مگر تھوڑا آپ گرامر برداشت کریں گے تو مزہ آئے گا، یہ تو خشکا کھانے کا عادت ہے تو میدا قبول نہیں کرے گا۔ دیکھو العسر کے معنی تنگی، ہاں تھوڑا بعد میں کر لو توجہ، العسر عین سین رے، عسر کے معنی تنگی اور یسر کے معنی آسانی۔ اب دیکھو عسر پر الف لام لگا ہوا ہے، العسر دونوں میں الف لام لگا ہوا، العسر 2 دفعہ، لیکن یسر میں تنوین ہے الف لام نہیں ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی جملہ ریپیٹ کیا جائے اور الف لام لگا ہو تو دونوں سے مراد ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو تنگی پہلی آیت میں وہی تنگی دوسری آیت میں،
لیکن اگر یسر میں الف لام نہیں ہے اور تنوین ہے تو وہاں دوسری آسانی تھی, یہاں دوسری آسانی ہے. تو دو آسانیاں ہیں اور تنگی ایک ہے. تنگی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچا دینے کی فکر, یہ تنگی ہے. اس پیغام کے پہنچانے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو العسر کہا ہے, العسر تنگی. لیکن جب آپ اس تنگی کو برداشت کریں گے تو اس تنگی کے ساتھ راستہ کھلتا جائے گا, آسانیاں ہوتی جائیں گی. پہلے تو آپ مکے سے بے گھر کیے گئے اور 8 ہجری آتے ہی مکے پر فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے. دیکھا تنگی کے بعد آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ اور سورہ وضاح اس کے بعد آ رہی ہے, اس کو پہلے آنا چاہیے تھا ہمارے بیان میں, لیکن ہم چونکہ چھوٹی صورتوں سے بڑی صورت ہو جا رہے ہیں کیونکہ ہم پہلی دفعہ گاؤں میں آئے ہیں. اب تک ہم شاعری میں تھے, مطلب اس لائن میں قرآن سمجھانے کے لیے سب شاعروں میں پڑے ہوئے تھے. بعد میں خبر ملی کہ یہاں کے لوگ مستحق ہیں یا یہاں کے لوگوں میں طلب ہے, آدھے لوگوں میں ہے, آدھوں میں باقی ہے ابھی. تو تنگی بدلتی چلی گئی. خود اللہ نے کہا ہر آنے والا دن آپ کے حق میں بہتر ہوگا. مکی دور سے مدنی دور بہتر, مدنی دور سے آخرت بہتر, آخرت میں درجہ بدرجہ, یہاں تک کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام وہاں ہوگا. اصل میں رفع ذکر کامل طور پر وہاں ہوگا رفع ذکر. تو ایک مشکل ہے اور دو آسانیاں ہیں, ایک مشکل ہے اور دو آسانیاں ہیں. دیکھو آپ یسر دو طرف ہے, بیچ میں عسر آ رہا. ایک شاعر کہتا ہے جب تم کو مشقت ہو, پریشانی ہو, بڑی گھٹن ہو تو تم سورہ علم نشرہ میں غور کر لینا, کیونکہ اس میں ایک عسر ہے عین کے ساتھ اور دو یسر ہیں یا کے ساتھ, یعنی ایک مشکل کی دائیں طرف بھی آسانی اور بائیں طرف بھی آسانی. دو آسانیاں ایک مشکل کو چھاپ لیں گی, ڈھانپ لیں گی. شاعر کے الفاظ دیکھو, اذا اشتدت بک البلوى, اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح. جب تمہیں مصیبت آئے تو علم نشرہ میں غور کر لو, جب تم غور کرو گے تمہیں خوشی حاصل ہو جائے گی, کیونکہ ایک عسر ہے اور دو یسر ہیں, اور دو یسر جب بندے کو حاصل ہوں گے تو وہ مشکل آسان ہو جائے گی. ہاں مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. جھلتے جھلتے آدمی کیا کرتا, آدمی بن جاتا ہے. رنج کا خوگر ہوا انسان تو کٹ جاتا ہے رنج. انسان کو عادت چاہیے مشقت جھیلنے کی. اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں تم کو تھکنا بھی چاہیے دو کاموں میں, ایک اجتماعی اور ایک انفرادی, ایک اجتماعی اور ایک انفرادی. فرمایا بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے, بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے. یہ وعدے پہ وعدہ ہو رہا ہے, ڈبل وعدہ. جو بندہ بھی مشکلوں میں ہو اس کو چاہیے کہ آسانی کی امید میں بیٹھا رہے, کیونکہ رب کریم سے زیادہ کوئی قادر نہیں, ان سے زیادہ کوئی شفیق و مہربان نہیں. اور جب وہ قادر بھی ہیں اور مشفق مہربان بھی ہیں تو آج نہیں کل صبح کے بعد روشنی ضرور نمودار ہوگی. ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کے بعد صبح نہ آئے. ہاں اس واسطے اللہ نے کہا ہے کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح تو بہت قریب ہے. ہر رات کے بعد صبح آتی ہے, ہر مصیبت کے بعد خوشحالی آتی ہے. جو بندہ مصیبتوں میں ہوگا اس کو ایک دن ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ سب کافر ہو جائے گی. ایک روایت سنا کر آگے بڑھتا ہوں. اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائیں گے جو دنیا کی ہر مشقت جھیل چکا تھا, ہر مشقت. اس سے بلا کے پوچھیں گے تم نے کبھی آرام دیکھا ہے؟ کہے گا رب تیری قسم میں نے آرام کا منہ نہیں دیکھا, زندگی پوری مشقت. اللہ اس کو جنت میں ایک غوطہ ایک ڈبکی دے کے نکالیں گے, ڈبکی دی اور نکالے. پوچھیں گے اب بتا تو نے کبھی مشقت جھیلی ہے؟ کہے گا رب تیری قسم میں نے کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا. ایک ڈبکی میں سارا جان بھول جائے گا. اور ایک وہ شخص کو بلائیں گے جو بڑا مزہ کیا دنیا میں, دنیا کے ہر مزوں میں تھا, عیش پر عیش تھا. اس سے اللہ بلا کر پوچھیں گے اور جہنم میں ایک ڈبکی دے کے نکال کے پوچھیں گے تو کہے گا رب تیری قسم میں نے کبھی آرام کا منہ نہیں دیکھا. سارے آرام بھول جائیں گے. تو آپ حافظہ اور میموری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کسی کی کبھی ہوتی کسی کی کمزور ہوتی. ڈبکی دینے کے بعد جہنم میں سارے مزے بھول جانا کیا تعجب کی بات ہے, اور جنت کے مزے میں ڈبکی دینے کے بعد تکلیفیں بھول جانا کیا تعجب کی بات ہے. لوہے پہ ایک کوٹ چڑھائے تو سونا دیتا ہو, سونے کی چین, حالانکہ لوہا ہے وہ, پتلا سا اس پر رنگ چڑھ گیا تو سونا معلوم ہوتا. بڑا جنت کا رنگ صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہے وہ. تو جنت کا اندر جانے کے بعد رنگ چڑھتا ہے غموں کو بھلا دیتا ہے, اور جہنم کا بھی رنگ چڑھتا ہے مزوں کو بھلا دیتا ہے. تو 50 سال اور 60 سال کا مزہ لے کے کیا فائدہ جب دائمی جینا ہے غموں میں. عقل مند وہی آدمی ہے جو دنیا کے مزوں کو ترجیح نہیں دیتا, آخرت کے مزوں کی فکر میں جیتا ہے. ہاں لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. یہ کیا تو نے تو نادا یوں کیا, گل دیے تن کے لیے. 50 سال کے لیے آرام, باقی ہمیشہ تکلیف, یہ اچھا ہے؟ یا 50 سال کی مشقت کے بعد ہمیشہ کی راحت, کون سا اچھا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ مشقت میں مایوس نہ ہو. ہمیشہ یاد رکھو جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, اگر اسی طرف سے ہمیں کچھ مصیبتیں بھی آ جائیں تو بڑی خوشی سے جھیلنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں نعمتیں دی ہیں ویسے ہی آزمائش تکلیف بھی آتی ہے. اب بندہ جس کا خوگر ہو گیا کہ مشقتیں جھیلنا ہے, اللہ فرماتے ہیں جب تم دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو جاؤ تو رب کے سامنے بندگی میں کھڑے ہو جاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ, اور جب تم فارغ ہو جاؤ کس کام سے؟ کھیتی باڑی کا کام تھا حضور کا؟ نہیں, قرآن سنا کر, اللہ کا پیغام سنا کر بندوں کو اللہ سے قریب کرنا دن بھر کا کام تھا. جس کے دل میں کفر ہے توحید ڈالنا, آخرت سے غافل ہے فکر آخرت ڈالنا, دن بھر بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا, یہ بھی تو عبادت ہے. مگر نبی کی شان ہے کہ بندوں تک اتر کے بات کرتے تھے, لیکن بندوں کے پاس بندوں کے لیول پہ اترنے کے باوجود اللہ سے لینے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی. آپ کی دو طرف توجہ, اللہ سے لینا اور بندوں کو دینا. بندوں کو دینے کے لیے اترنا پڑتا اور اللہ سے لینے کے لیے چڑھنا پڑتا. اور چڑھنے کے لیے کیا ہے؟ قرب جو عرش پہ ہوا ہے. علامہ سعدی نے حضور کا یہ پرکیف ماحول نقل کیا ہے. سعدی کو گلستان میں دیکھو, سعدی لکھتے ہیں گلستان میں کبھی گہے برطار میں اعلیٰ نشینم, گہے برطار میں اعلیٰ نشینم, گہے برپائے پشت خود نبینم. کبھی میں اتنے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہوں, اتنے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہوں کہ اس میں کسی اور کو قربت کا دخل دینے کا موقع نہیں ہے, اور کبھی اتنا نیچے اتر جاتا ہوں کہ اپنے پاؤں کی پشت نظر نہیں آتی. اور ان کا یہ شعر حقیقت ایک حدیث کا مفہوم ہے جو سعدی نقل کرتے ہیں, لی مع اللہ وقت لا یساونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل.
میرا اللہ کے ساتھ کبھی کبھی ایسا اتصال، ایسا قرب ہوتا ہے، اتصال بے تکیف بے مثال، ایسا اتصال، ایسا قرب ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی دخیل نہیں بن سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ لینے کا۔ اور جب نیچے اتر جاتے ہیں تو بندوں کو دینے کا۔ تو فیضا فرغتا سے جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی مخلوق کو پیغام پہنچا کر دن کے مشاغل سے فارغ ہو جائیں، اس مزمل نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بہت بڑا کام ہے آپ کا، وہی مراد ہے فیضا فرغتا، جب آپ فارغ ہو جائیں درس قرآن سے، تبلیغ احکام سے، گھر گھر در در مل کے اللہ کا پہنچانا، جب شام ہو جائے اور اسے آپ فارغ ہو جائیں تو آرام سے آ کے سو جائیں نہیں، فنصب کے معنی، نصب ان کے معنی تھکان کے آتے ہیں، کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے اور اتنا لمبا قیام ہو، جتنا دل چاہے اتنا نہیں، اتنا لمبا قیام ہو کہ نصب تھکاوٹ پیدا ہو جائے، پاؤں میں ورم آ جائے۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی تورمت قدماہ، پاؤں میں ورم آ جاتا، کتنا طویل قیام۔ آج تک کسی کے پاؤں میں ورم آیا پھر کیوں روتے؟ ارے بھائی 20 رکعت بہت لمبی ہو گئی، نبی کے پاؤں میں تو ورم آیا اور امتی پکارتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ فیضا فرغتا، جب آپ فارغ ہو جائیں، فنصب تو کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، اور کتنا کھڑے ہو جائیں؟ نصب کے معنی تھکاوٹ آنے تک۔ اس دو لفظ سے اللہ نے جو دو لفظ منتخب کیا ہے، دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، دو باتیں، فنصب میں ایک اور فرغب میں ایک۔ فرغب میں کیا ہے؟ جب آپ فارغ ہو جائیں، کس سے؟ اپنے دن کے کام سے۔ اس کا مطلب دن سے، جو لوگوں کے ذریعے سے جو لوگوں کو حق پہنچا کر عبادت ہو رہی ہے، اس سے بندہ کبھی نہ کبھی فارغ ہو سکتا ہے۔ ایک بیان کر لیا، دو بیان کر لیا، 10 سے ملاقات کیا، 20 کو پیغام پہنچایا، لیکن ایسا عمل ہے کہ اس سے فارغ ہونا ممکن ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے فنصب، یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی عبادت میں جو انفرادی ہے، توجہ ہے، اس میں جڑ جاؤ تھکاوٹ ہونے تک۔ جب تھک جاؤ تو سو جاؤ، تھکاوٹ سے چور ہو کر جب سو جاؤ تو آپ کی تھکاوٹ، نیند کیا کرے گی؟ نیند اسے توڑ دے گی، ختم کر دے گی۔ جعلنا نومکم سباتا، نیند کو بنایا ہے تھکان دور کرنے کے لیے، صبح پھر چاقو چوبند۔ یہاں سے اخذ کیا ہے مفسرین نے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے، اسے تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، درود میں، ذکر میں، فکر میں۔ تنہائی میں کیا کرے؟ یا اللہ میں نے آپ کی کتاب، آپ کا پیغام بندوں کو پہنچایا تو ضرور، لیکن اخلاص میں کمی تھی، طریقے میں کمی تھی، لگن میں، دھن میں کمی تھی، فکر میں کمی تھی، اس میں اخلاص نصیب فرما، یہ دعا کرنا ہے۔ ہر داعی کو چاہیے کہ خلوت میں اللہ سے متوجہ ہو کر اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرے۔ تو فنصب یہ بتاتا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ کچھ وقت اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھے۔ اس کے لیے سند نہیں چاہیے کہ کہیں کا مولوی ہو، کہیں کی ڈگری ہو، عالم اور فاضل ہو، نہیں، جس کے دل میں بھی اللہ کی طرف محبت ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے 5 منٹ صحیح کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ذکر اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے، نہیں سب سے بڑی چیز ہے ذکر اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ تو افضل الذکر تلاوت القرآن، قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو درود شریف کے ذریعے سے، کلمے کے ذریعے سے، جو بھی آپ کے پاس علم ہے اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے تنہائی میں، جہاں صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، تاکہ آپ کے نکلے ہوئے آنسوؤں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، ریاکاری کا شبہہ نہ پیدا ہو، اور ایسے آنسو جس پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے، صرف اللہ کی نگاہ پڑے، ایسے آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی بتایا رب کریم۔ تو فنصب حضور کو حکم تھا، یہ ہم کو بھی ہو رہا ہے کہ جب مخلوق خدا کے درمیان کام کرتے کرتے فراغت مل جائے، تھوڑا سا چھٹی مل جائے تو پھر رب کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی یذکر اللہ، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سوتے تھے تب بھی آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی تھیں مگر دل جگتا تھا، کیا کرتا تھا؟ جگ کے اللہ کی یاد میں رہتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں بھی پہلے تو یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، جو نبی نے نبوت کے 23 سال زمانے میں کبھی نہ نہیں کیا، تاکہ جو اللہ سے غافل، قرآن سے غافل، آخرت سے غافل بندے ہیں ان میں کچھ تو ہلچل پیدا ہو، اور جب فراغت مل جائے اجتماعی کاموں سے، انفرادی موقع ملے تو فنصب، کھڑے ہو جائیں اور اتنا عبادت کریں کہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جائے۔ تھکاوٹ ہونا ضروری ہے، اور اس تھکاوٹ میں ایسا نہ ہو کھیتی کا خیال، کاروبار کا خیال، تجارت کا خیال، صبح اٹھ کے ان سے ملنا ہے، نہیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف تو راغب ہو جا، متوجہ ہو جا۔ رغبت کہتے ہیں چاہت کو، کہتے ہیں بھائی مجھے سیب بہت مرغوب ہے، کیا مطلب؟ اس میں رغبت ہے، اس میں مجھے ایک قسم کی فرحت و سرور نصیب ہوتا ہے۔ آپ کی مرغوبات چیزیں کیا ہیں؟ آپ بتائیں نہ بتائیں، قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی مرغوب چیزیں کیا کیا ہیں، کچھ چھپا رکھا ہے، یہ کتاب تو تفصیل لکل شیء ہے، اس میں ہر چیز رکھا اللہ نے۔ بندے کے دل میں جو مرغوب چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پوری آیت بتا دی اللہ نے پڑھ کے، یہ سب مرغوبات ہیں تمہاری، لیکن جب تم متوجہ ہو اللہ کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں آنا چاہیے دماغ میں، رب آنا چاہیے۔ اپنے رب سے ملاقات کب ہوگی؟ میرا رب مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، مجھے بنانے والے کی منشا مجھ سے پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے رب کو اس غم میں یاد کرنا چاہیے کہ میرا عمل اللہ کی مرضی کے خلاف تو کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ جائزہ لینا، اپنا محاسبہ کرنا، جس طرح آپ اپنے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی فیکٹری کا، اپنے کاروبار کا، ملازمت کا، زراعت کا، یہ عارضی 50 سال کے جینے کا جائزہ لیتے ہیں، دائمی جنت کے واسطے اعمال صحیح ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا یہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اور توجہ دلاؤں، تھوڑا سا کام برداشت کر لیں۔ الہ کو مقدم کیا اور فرغب جو امر ہے اس کو مؤخر کیا، اس سے حذف پیدا ہوا۔ یہ ہوتا تھا فرغب الى ربک، راغب ہو جا اپنے رب کی طرف، نہیں الى ربک فرغب، کیوں کہ مقدم کیوں کیا؟ آپ کی توجہ خلوت میں صرف اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر نہیں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر نہیں۔ اگر کبھی توجہ کامل نہیں ہوتی تو ہمیشہ یاد رکھو اعوذ باللہ کی کثرت کرو، اعوذ باللہ، پناہ میں آتا اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اس کی اتنی کثرت کرو جب تک کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف کامل نہ ہو جائے، پوری 2 رکعت میں شیطان کا ذکر نہ آنے پائے، پورے تمام نمازوں میں، تمام ذکر و اذکار میں، خلوتوں میں غیر اللہ نہ آنے پائے، بندہ اللہ کو اتنا یاد کرے کہ دونوں ایک ہو جائیں، ہاں تو من شدی من تو شدم، میں تو ہو جا تو میں ہو جا، اتنا قربت ہو کہ دونوں میں یکتائی ہو جائے، یکتائی۔ اور حقیقت یہی ہے
हकीकत यही है कि बंदा जब कामिल तवज्जो कर लेता है तो अल्लाह खुद फरमाते हैं अब इसकी तवज्जो मेरी तरफ इतना ज्यादा कामिल हो गई कि अब मैं इस बंदे की आंख बन जाता हूं जिसे ये देखता है, और इसका हाथ बन जाता हूं जिसे ये पकड़ता है, और इसका पैर बनता हूं जिसे ये चलता है। यह कुर्बत कब आएगी? जब तवज्जो आपकी कामिल होगी, गैरुल्लाह से कट जाएगी। इला रब्बिका फरगब। अब खास बयान सुन लीजिए। क्या हमने आपका सीना आपके लिए नहीं खोल दिया? यानी खोल दिया, बेशक खोल दिया। क्या हमने आपका बोझ आपसे दूर नहीं कर दिया जो आपकी कमर तोड़ दे रहा था? बेशक दूर कर दिया। क्या हमने आपका आवाजा बुलंद नहीं कर दिया? बेशक बुलंद कर दिया। और सुनो, जो इतना कर सकता है वो ये दावा करता है कि हर मुश्किल के साथ आसानियां हैं, हर मुश्किल के साथ आसानियां हैं। दुनिया की मशक्कत झेलने वाला जन्नत की राहतों से फैजाब होने वाला है। लिहाजा जब मखलूक के कामों से जो एक तरीका है बंदगी का वास्ते से मखलूक के, उससे फारिग हो जाओ तो बिला वास्ते की बंदगी में जुड़ जाओ, तन्हाइयों में अल्लाह के पास मुतवज्जो हो जाओ और अपनी तवज्जो को अल्लाह के साथ इतनी कामिल कर दो कि तुम दोनों में वहदत पैदा हो जाए। वहदतुल वजूद नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप समझेंगे नहीं। हाँ, उसके समझाने के लिए ये एक महफिल काफी नहीं है, आपको घंटों देना पड़ेगा, घंटों घुटनों के बल बैठना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि वहदतुल वजूद क्या चीज है। इसके लिए मराहिल तय करने पड़ते हैं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई हैं अमल करना आसान फरमाए।